बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। एक तरफ मुल्क की मुआशी बहाली के प्लान बन रहे हैं और दूसरी तरफ बर्बादी के प्लान बन रहे हैं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम फैलाने की तैयारी की जा रही है। तो जैसे पाकिस्तान की मुआशी हालत बेहतर होने लगती है या उसकी प्लान बनते हैं या उस पर अमल शुरू होने लगता है, तो अचानक बर्बादी करने वाले या उसके रास्ते में रुकावटें डालने वाले भी मैदान अमल में आ जाते हैं। तो अरब मुल्कों की इन्वेस्टमेंट फौज गारंटर प्लान 2035 तक का है। इसने बहुत हद तक जो है वो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल का जो फ्यूचर है वो बता दिया कि पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है और अगले कई सालों में पाकिस्तान की सियासत और मईशत क्या रुख इख्तियार करेगी। अब ये तो प्लान है। प्लान हमेशा लोग बनाते हैं, अगर उस पर अमल हो जाए तो उसके नताइज भी आते हैं। लेकिन इन प्लान के हवाले से जो सबसे मुश्किल बात होती है वो ये होती है कि बनाने वाले से बिगाड़ने वाले ज़्यादा मौजूद होते हैं। तो आपको याद होगा कि एक बड़े नामवर मुसव्वर ने एक तस्वीर बनाई और बनाकर उसने किसी शाहराह पर, किसी चौराहे पर रख दी कि इसमें से गलतियां निकालें। तो गलतियां निकालने वालों ने उसमें से बेशुमार गलतियां निकाल दी, लेकिन फिर उसके साथ एक नोट लिखा कि जो इसमें गलती है उसको ठीक भी कर दें। तो फिर गलती निकालने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे ही होता है। जिन्होंने सोच से, गौर व खोज से पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का प्लान बनाया है, वो प्लान बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन इस पर जो एक बड़ा इतराज़ सामने आ रहा है वो इतराज़ ज़ाहिर है उन हलकों की जानिब से है जो पाकिस्तान की सियासत में फ़ौज की इनपुट को अच्छा नहीं समझते। ये बात तो तय है कि पाकिस्तान ने अमेरिका का मुआशी दबाव मुस्तरद कर दिया है। IMF जो पाकिस्तान को जिसने घुटनों पर ला खड़ा किया है, उसके पीछे क्या कहानी थी और क्या उसके पीछे सियासत थी, वो सबके सामने खुलकर सामने आ चुकी है। पाकिस्तान ने IMF से अपना ताल्लुक तोड़ा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने इस मुश्किल वक्त से निकलने के लिए एक और रास्ता जो है वो निकाल लिया है। तो IMF की ये कह सकते हैं कि छुट्टी हो गई है। इस पर बात करेंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं जी कि कंट्रोल टावर हरकत में आ गया, फौज जो है वो अब मैदान अमल में आ गई है। तो एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बन गई है जिसमें ना सिर्फ सिविल हुकूमत के लोग शामिल हैं बल्कि फौज के सरबराह भी उसमें शामिल हैं। तो ये पाकिस्तान के यानी सियासत का या मईशत का या बुरहान और निजात का एक फार्मूला समझा गया है। इस पर बात करेंगे बड़ी डिटेल से कि होने क्या जा रहा है। इसके बरक्स जो दूसरी तरफ हो रहा है वो भी एक बड़ा अलार्मिंग है। और वो ये कहने वाले कहते हैं कि पाकिस्तान में चूँकि इस वक्त इलेक्शन जो है वो सर पर है, लेकिन इलेक्शन से पहले एक और बड़ा मरहला है, वो एक बड़ी सियासी जमात का 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व होना और उसके हवाले से जो बनने वाली फ़ौजी अदालतें या सज़ाओं का जो अमल है उसके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश है। यानी वो जो लोग कहते थे ना कि मुल्क में कानून की अमलदारी होनी चाहिए और कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, वो उस कानून से बचने के लिए रास्ते तलाश कर रहे हैं। वो उस कानून को जवाबदेह नहीं होना चाहते। तो यानी आसान सी बात यह कि खान साहब जिस गहरे कुएं में गिर चुके हैं उससे निकलने के लिए उनके पास जो एक रास्ता बचा है वो ये कि वो कुएं को मजीद खोदते जा रहे हैं। तो कुएं को मजीद खोदने से वो कुएं से बाहर नहीं निकल सकते, बल्कि खुद को और ज़्यादा गहराई में, वो और ज़्यादा पताल में वो डालते जा रहे हैं। तो कल जो मुलाकात हुई चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से, दो नामवर वकला की, एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा, जिनके बारे में अब किसी को कोई शक नहीं है कि वो इमरान खान साहब के उस विजन के दाम में आ चुके हैं या उस कहानी के फ्रेम में फंस चुके हैं जिसमें पाकिस्तानी कौम का अक्सर हिस्सा बड़ी देर से उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। खान साहब के पास ये ताकत है कि वो लोगों को मैस्मराइज़ कर लेते हैं, लेकिन मैस्मराइज़ करने का मतलब ये नहीं कि वो हकीकतन उसके अहल हैं या उनके पास किसी चीज़ का सलूशन है। अब वो कल फिर से उन्होंने फ़ौज से दरख्वास्त की कि एस्टेब्लिशमेंट से कि वो उनसे बात करे, मुज़ाकरात करे, वो बात करना चाहते हैं। तो खान साहब जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज से खुले बंदों NRO मांग रहे हैं। इससे पहले लोग जो है यानी बहुत सी सियासी जमातें हमने देखी हैं, वो कभी भी फ़ौज से इस तरह या किसी और से खुले बंदों NRO नहीं मांगती और सियासी जमातें NRO लेती हैं। अब NRO जो है एक मुस्तअमल है, एक इस्तारा है, जिसका मतलब ये कि आप कुछ मामलात पर डील चाहते हैं और कुछ मामलात पर ऐसी डील चाहते हैं जिसमें आप अपने कुछ इख्तियारात जो है वो सरेंडर करेंगे। यही NRO होता है ना कि आप जो है वो अच्छे बच्चों की तरह काम करेंगे। तो खास अब उस NRO की तलाश में है। वो NRO ने
فوج سے چاہیے، لیکن جو اس کے لیے وہ طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں وہ فوج کو ناپسند ہے۔ اب خاص صاحب کا خیال یہ کہ ان کو، بلکہ انہوں نے خیال نہیں، کل انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 400 لوگوں کو ٹکٹ دیے ہیں، جس میں سے صرف 40 لوگوں نے ٹکٹ واپس کیے ہیں، تو ابھی تو بڑے لوگ ان کے ساتھ موجود ہیں، تو الیکشن جیت جائیں گے آرام سے۔ لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ الیکشن انہیں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اب اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ دونوں بڑے زبردست قسم کے، نامور قسم کے وکلا ہیں۔ وکیل کے بارے میں بہت ساری باتیں بہت سے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ وکیل کی فیس بڑی بھاری ہوتی ہے، اور یہ دونوں بڑے مہنگے وکیل ہیں۔ اور اعتزاز احسن شاید پاکستان کی سیاست میں واحد وکیل ہے جنہوں نے مقدمہ نہ لڑنے کے کروڑوں روپے لیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بڑے نامور وکیل تھے۔ اور جسٹس افتخار محمد چودھری کی جو عدلیہ بحالی تحریک ہے اس میں حصہ لینے کی وجہ سے ان کی چودھری افتخار سے بڑی، افتخار چودھری ان کے ساتھ بڑی قربت تھی، اور کہا ہی جاتا تھا کہ جس عدالت میں اعتزاز احسن کھڑا ہو جاتا فیصلہ اس کے خلاف نہیں آ سکتا۔ تو اس لیے جو جن کیسز میں اعتزاز احسن مخالف وکیل ہوتے تھے، اس کیس میں مخالفین پیسے دے کر اعتزاز احسن سے ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے کہ آپ یہ کیس نہ لڑیں ورنہ ہماری خیر نہیں ہے۔ یہ چودھریوں کے فیملی کے اوپر، یہ چودھری پرویز الہی چودھری شجاعت، یہ میں اپنے ذاتی نالج کی بنیاد میں بات کر رہا ہوں، ان کی فیملی میں ایک مرڈر کیس آ گیا تھا، اور اس مرڈر کیس میں ان کے مخالف چودھری اعتزاز احسن کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر چودھری اعتزاز احسن کو جو ہے ان کے ساتھ پھر یہی معاملہ کیا گیا، جو یعنی دروغ بر گردن راوی کہتے ہیں، کہ جو قریبی لوگوں بتاتے ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب سے پھر معاملہ طے کی گئی کہ وہ کیس نہ لڑیں۔ تو اعتزاز چونکہ نامور وکیل ہیں، میں ذرا احتیاط سے ان کی حوالے سے اس لیے بات کرتا ہوں کہ ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اور ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہے پارٹی کے حوالے سے، لیکن آدمی 17 ہو جاتا ہے، اور چونکہ اعتزاز عمران کا دوست بھی ہے، تو شاید وہ دوست کی وجہ سے اس حد تک آگے چلے گئے کہ وہ عمران خان کے حوالے سے وہ اپنی پارٹی کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں، اور جس پارٹی کے ساتھ انہوں نے ساری عمر گزاری، اب وہ پارٹی جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ یہی حال لطیف کھوسہ کا ہے۔ لطیف کھوسہ تو وکلا، جو پیپل پارٹی کا وکلا ونگ ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، پھر یہ ایڈوائزر بھی رہے، پھر یہ گورنر پنجاب رہے، کسی پروگرام میں نے گورنر سندھ بھی کہہ دیا، معذرت اس کے لیے، یہ گورنر پنجاب بھی رہے، اور بڑے عہدوں پہ رہے، اور ان کا بڑا یعنی نام تھا۔ لیکن ان کا بھی مجھے لگتا ہے کہ حال وہی ہے جو کہ چودھری پرویز الہی کا اور مونس الہی کا ہے۔ ان کے بھی جو صاحبزادے ہیں خرم لطیف کھوسہ، جن کے بارے میں مجھے یہ گمان تو نہیں ہے کہ وہ یوتھی ہوں گے، لیکن جو تقریریں میں سن رہا ہوں ان کی، اس سے لگتا ہے یہ کہ یہ دونوں عمران خان صاحب کے یعنی کیمپ میں جا چکے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کل پیپل پارٹی نے وال آف شیم کے اوپر لطیف کھوسہ کی تصویر لگا دی ہے، یعنی جو ہے نا دیوار شرمندگی اس کے اوپر، اور پارٹی سے بھی انہیں نکال دیا ہے، تو یعنی پارٹی سے فارغ کر دیا۔ چیف جسٹس عمر بندیال سے ملاقات ہوئی کل ان دونوں کی، اس کے حوالے سے کچھ بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ دونوں وکیل جو ہیں اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ، یہ اب عمران خان کے لیے کچھ تحریک چلانے کے حق میں ہے، اور شاید یہ سول سپریمیسی یا سول بالادستی کے نام پر کوئی ایک، ظاہر ہے سب لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، سول بالادستی کو، سول سپریمیسی ہونی چاہیے، لیکن اس میں دیکھنا ہی چاہیے کہ پیچھے کون ہے، جس کے لیے آپ کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پہ آپ کر رہے ہیں، جن کے ساتھ آپ کا کنیکشن ہے، وہ کون ہے۔ عمران خان کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ وہ اس وقت ریاست کے مجرم ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ ان کے وارنٹ گرفتاری کل جاری ہوئے انتظامیہ دہشت گردی کی عدالت سے، اور غالب امکان یہ کہ اس میں ان کی گرفتاری ہوگی۔ اچھا، وہ چاہتے تو یہ کہ ان کی گرفتاری ہو جائے تاکہ ان کی جو وکلا تحریک ہے اس کو تھوڑا سا بوسٹ مل جائے، لیکن میں نے کہا نا وہ کنواں اور گہرا کھوتے جا رہے ہیں۔ یہ ان وکلا کے ساتھ تحریک چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ جن کے بارے میں لوگوں کو پہلے ہی بہت ساری ریزرویشن ہے۔ اب اس میں جسٹس جواد ایس خواجہ کا آنا، یہ درخواست گزار بننا، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ اب یہ عمر بندیال سے کیوں ملے، جلدی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ عمر بندیال صاحب کے بعد 4 درخواستیں لگی ہے۔ پہلی درخواست عمران خان صاحب نے دی ہے فوجی عدالتوں کے خلاف، اور اس میں ان کے وکیل حامد خان۔ دوسری درخواست دی ہے اعتزاز احسن نے، ان کے وکیل لطیف کھوسہ۔ تیسری درخواست فیصل صدیقی، یہ کوئی سول سوسائٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہے، مومبتی گروپ جو ہوتا ہے۔ اور چوتھی درخواست دی ہے جسٹس جواد ایس خواجہ نے، ان کے وکیل عزیز چغتائی۔ سب کے وکیل علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو یہ
جو اصل اس میں پرابلم یہ ہے کہ چونکہ جو سب سے پہلے درخواست دی ہے عمران خان صاحب نے، اس پر اعتراض لگے ہوئے ہیں. وہ اعتراضات جو ہے میرا خیال ہے دور ہو چکے ہیں، اور وہ ڈائری نمبر بھی ان کو الاٹ کیا جا چکا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے. اب رجسٹرار سپریم کورٹ خود وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، عشرت علی صاحب. سپریم کورٹ میں چھٹیاں ہیں اور بینچ دستیاب نہیں ہے. یہ دونوں گئے تھے کہ جناب فوری کو بینچ بنائیں اور اس معاملے کو ٹیک اپ کریں. اب جب تک عمران خان کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ سارے اعتراضات دور ہو کر اس کی سماعت کے لیے اس کو مقرر نہیں کیا جاتا تو باقی درخواستیں بیکار ہیں. لیکن چونکہ عمران خان کی درخواست پر اعتراضات دور ہو چکے ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جیسے جواد ایس خواجہ کی جو درخواست ہے اس کو انٹرٹین کیا جائے. اب اس میں جو ایک بڑا جو معاملہ ہے وہ یہ کہ جیسے جواد ایس خواجہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ایک حاضر سروس سینئر جج، بڑے ایماندار جج، خود جیسے جواد ایس خواجہ بڑے ریپیوٹڈ جج ہیں، ان کی ایک اور ریپیوٹڈ جج سے رشتہ داری بھی ہے. تو اگر بینچ بنتا ہے اور یہ ان کے سامنے لگتا ہے تو معاملہ گڑبڑ ہوگا. وہ جج ڈراپ ہو سکتے ہیں، وہ کہیں گے جی میرا رشتہ دار ہے، اور ایسے ہی کریں گے. دوسرے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے سامنے اگر فوجی عدالتوں کا کیس لگا دیا جاتا ہے اور جسٹس جواد ایس خواجہ کی عدالت پہ لگایا جاتا ہے تو یہ ایماندار ججوں کو جو ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کا ایک مجھے لگتا ہے منصوبہ ہے. اور اس سارے صورتحال میں اگر وکلا سڑکوں پر نکل آتے تو پاکستان میں سوائے عدم استحکام کے اور کیا ہوگا؟ یعنی بجائے اس کے کہ آپ الیکشن کی بات کریں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی پارٹی کو ری آرگنائز کریں، بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب اپنی پارٹی کے اندر، آج تک انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر کوئی ایسی کمیٹی نہیں بنائی جو انہیں سانحہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے کوئی رپورٹ بنا کے دے اور وہ رپورٹ عوام کے سامنے رکھیں. سارا کچھ عمران خان کا جو ہے نا وہ زبانی کلامی ہے، فلاں ویڈیو، فلاں نے مجھے بتایا، فلاں نے مجھے بتایا، فلاں نے مجھے بتایا. یہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں اور بننے کے خواہش مند ہیں، جن کو اتنا نہیں پتا کہ یعنی اس طرح کے کام کرنے کے لیے باقاعدہ لوگ جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں اور باقاعدہ لوگوں سے کام لیا جاتا ہے. یہ اکیلے بندے کا کام نہیں ہوتا، سب کچھ جو ہے نا وہ خود پرستی کے تحت نہیں ہوتا. تو خان صاحب تو اپنی خود پسندی اور خود پرستی سے باہر آ ہی نہیں رہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو میں کہوں گا وہ لوگ مان جائیں گے، مجھے پتا ہے، مجھے کوئی کان میں آ کے بتا دے گا. اب وہ عدالتوں میں جا کے کہتے ہیں جی میں جوڈیشل کمپلیکس گیا تھا تو مجھے وکلا نے بتایا کہ آپ کو جو ہے وہ مارنے کا فیصلہ وہ تیاری کی گئی ہے اور یہاں پہ رینجر بلا لی گئی، آپ کو پکڑ بھی لیا جائے گا، اور وکلا نے انہیں بتایا تو اس لیے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں وہ نہیں جا سکے. پھر وہ جے آئی ٹی کے سامنے جاتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں جی انہیں کسی نے بتایا کہ فوج جو ہے وہ انہیں قتل کرنا چاہتی ہے اور فوج کے سربراہ ہیں اور باقی ڈی جی سی ان کے نام لے کے، تو یہ سنی سنائی باتوں پہ کرتے. تو آج تک انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے کوئی یہ لگے کہ یہ آرگنائز پارٹی ہے اور یہ کچھ سسٹم چلتا ہے ان کے یہاں. تو یہ زبانی کلامی کرنے کا نتیجہ ہے. خاص طور اگر 9 مئی کے واقعات پہ اپنی جماعت کے اندر ہی کوئی کمیٹی بناتے ہیں تو لگتا ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ہر لمحے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ گلٹی ہیں اور وہ ان کو ایک ہی زوم ہے کہ وہ چونکہ بڑے پاپولر ہیں، وہ جیت سکتے ہیں، تو سارا کچھ ان کے خلاف ہو رہا ہے، ساری دنیا ان کے خلاف ہے اور ساری دنیا بس انہیں مارنا چاہتی ہے، انہیں ہٹانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ پاکستان کے یعنی وہ مسیحا ہے، پاکستان کے وہ موز تنگ ہیں، پاکستان کے وہ چون لائی ہیں، جو بھی نام وہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو ہر وہ اس اہم آدمی کی طرح سمجھتا ہے جس کا دنیا میں کوئی نام ہے، جس نے دنیا کے لیے کچھ سرو کیا، جو کو ہے نہیں. وہ ایک تخیلاتی قسم کی شخصیت ہے اور ان کو ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اگر ان کی جماعت اس قدر سنگین الزامات کے میں گرفتار ہے تو جب تک یہ کلیئر نہیں ہوں گے وہ الیکشن کیسے کانٹیسٹ کریں گے، ان کے لیے وہ فضا کیسے بنے گی. لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ مشکل حالات میں اپنے لیے راستے بناتا ہے، لیکن راستے وہ جس طرف سے بنا رہے ہیں وہ تو راستے بند کرتے جا رہے ہیں. جس شاخ پہ بیٹھتے ہیں اسی کو ہاتھ سواری سے کاٹ رہے ہیں. تو میں نے جو مثال دی نا، وہ جس کنویں میں گر گئے اس کنویں کو کھود کر باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ایک اطلاع یہ کراچی کی کمپنی کو وہ کچھ پیسے ویسے دیتے تھے، پی آر کمپنی ہے جو ان کے ٹویٹ ری ٹویٹ کرتی تھی اور ویڈیوز اور انسٹاگرام اور ہینڈل کرتی تھی، ان کو 2-3 مہینے سے پیسے نہیں ملے کیونکہ بہت سارے اے ٹی ایم تو بھاگ گئے، پیسے کے تو آ نہیں رہے. اب قربانی ہونی ہے تو شوکت خان کو کھالے ملنی ہے تو شاید کوئی 4 پیسے آ جائے. وہ کمپنی تو 2 مہینے سے بند پڑی ہے، اس لیے اس نے ٹویٹنا اور انسٹاگرامنا بند کیا ہوا ہے. اب جو اصل کہانی ہے وہ یہ کہ حکومت
2 माह में ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन होने वाले हैं, असूली तौर पर इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में होंगे, अक्टूबर में नहीं तो नवंबर में हो जाएंगे या अक्टूबर में हो जाएंगे, और 2 माह से ज़्यादा ये हुकूमत रह नहीं सकती। तो जो हुकूमत 2 माह की बाकी रह गई है, वो हुकूमत जो है वो अगले 10-15 साल का एक इकोनॉमिक प्लान बना के दे रही है, जिसको फौज सपोर्ट कर रही है। तो ये है एक तस्वीर का बहुत बड़ा रुख, जो कि बहुत से लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि वो क्या है। अब पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो दुनिया की ताकतवर तरीन फ़ौज है, और दुनिया में ताकत के लिहाज से वो 7वें नंबर पर है। बहुत से लोगों को शायद इस बात का इल्म नहीं होगा कि पाकिस्तान की फ़ौज ने पिछले कुछ सालों में मज़ीद तरक्की की है। इन बुरे हालात के अंदर भी, जब हम बहुत सारे रोने रो रहे हैं, इन बुरे हालात में भी मिलिट्री स्टेट, इन बुरे हालात में भी पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसने पिछले 3 सालों में 8 दर्जे तरक्की की है, और ये 2020 में 15वीं पोजीशन पर थी, अब 2023 में ये 7वीं पोजीशन पर आ गई है। तो अंदाज़ा लगाएं जो फ़ौज 2020 में किस पोजीशन पे थी, 2023 में ये दुनिया की जो 145 बड़ी ताकतें हैं ना जिनके पास फ़ौज है, मुमालिक, उनमें उनकी रैंकिंग की गई है। इसे मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग कहते हैं, 2023 की रैंकिंग है। इसमें पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो एक ताकतवर फ़ौज बनकर उभरी है, और टॉप 4 पोजीशन तो अब वो है अमेरिका, रूस, चीन और इंडिया। लेकिन ये जो पोजीशन आई है ये सियासत में अमलदारी की वजह से नहीं आई, ये उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है, मिसाइल टेक्नोलॉजी, वॉर स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन, ये सारे फ़ौज के अंदर। तो ऐसी फ़ौज के साथ जो कि दुनिया में एक ताकतवर फ़ौज तस्लीम की जाती है, खान साहब ने उधर मत्था लगाया है, और ना सिर्फ मत्था लगाया है बल्कि उस फ़ौज को तबाह करने पे तुले हुए हैं। तो खान साहब का ख्याल ये कि वो जोंक बनकर पाकिस्तान की फ़ौज को चिमट जाएंगे और तबाह कर देंगे, ये होने वाला नहीं है। तो जो इकोनॉमिक प्लान बन रहा है इसमें इसकी वजह से लगता है कि ये मौजूदा सेटअप है या इसके सेटअप के लोग हैं, ये आगे भी चलेंगे। तो ये अभी से इस प्लान के बाद, अब ये तो यानी खास सबके लिए बहुत बड़ी सदमे की खबर होनी चाहिए ना। वो अब पीटीए की इतराज़ करी, फ़ौज का क्या काम है कि वो सब इकॉनमी के अंदर आके जब वो इनपुट दे। तो ये खान साहब ही थे, खान साहब तो आए इस बात पर थे कि फ़ौज ने इकॉनमी के ऊपर इतराज़ किया था। ये फ़ौज ही है जिसने कहा था कि ये मईशत अगर बड़ी बुरी नहीं चल रही तो अच्छी भी नहीं चल रही, और ये उस वक्त कहा था जब पाकिस्तान के अंदर महंगाई 2% थी और पाकिस्तान दुनिया की 25वीं बड़ी मईशतों में शामिल होने जा रहा था, और पाकिस्तान में तरक्की के मंसूबे बन रहे थे। डेवलपमेंट बजट पाकिस्तान का 1000 अरब से ऊपर जा चुका था, और इसी वक्त ये सब कुछ कहा गया जब पाकिस्तान ने IMF को बाय बाय कह दिया। 2013 के बाद जब नवाज शरीफ आए थे तो 2015-16 तक ये IMF को गुड बाय कह चुके थे। ये बात आपको जो है ना वो बच्चों के ज़हन में कोई आपको बताएगा नहीं कि IMF के साथ तो हमारा मामला नहीं था, IMF के साथ तो हमें रीनिगोशिएट करना पड़ा बाद में जब मईशत के ऊपर। तो यही फ़ौज थी। बताने का मकसद ये कि फ़ौज हमेशा इकोनॉमी के ऊपर कंसर्न होती है, और उनके बड़े विंग होते हैं जो इकोनॉमिक प्लान्स के ऊपर अमल करते हैं। और खान साहब ने इन्हीं को ब्रीफिंग देकर कायल किया था कि वो मुल्क को मुआशी बहरान से निकाल सकते हैं, लेकिन ये सारा उलट हो गया। तो अब उन्हें किस बात पर इतराज़ है? तो फ़ौज अगर मईशत के अंदर, तो इस पे मईशत के अंदर फ़ौज ने कुछ नहीं करना, फ़ौज सिर्फ गारंटर है। इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान को 3 से 4 मुल्कों की, और उनमें सऊदी अरब है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, कतर है और चीन है। ये 4 मुल्क तो है जिनकी मेन जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 अरब डॉलर है। टोटल पाकिस्तान की 2 साल के अंदर 112 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट आ रही है, और ये कोई कम नहीं है। ये पाकिस्तान की मईशत की बहाली का प्लान भी था, जो कि अब प्लान ए हो चुका है। तो प्लान ए में इन्वेस्टमेंट करेंगे ये तमाम ममालिक जिनका सिर्फ एक मुतालबा है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए। उस सियासी इस्तेहकाम की गारंटी फ़ौज देगी, इसलिए इस प्लान में फ़ौज शामिल है। और वो सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा कि शरपसंद अनासर मुल्क की सड़कों को जो है वो तमाशागाह ना बनाए और मुल्क में पॉलिटिकल अनरेस्ट ना पैदा करें, और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ा पाकिस्तान के रियासती इदारों को वो करेंगे। उनका काम है कि मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कायम करें। वो कोई भी सियासी जमात हो, ये मौजूदा हो, कोई और लोग आ जाए, इलेक्शन के नतीजे में कोई नया सेटअप बन जाए, यही सेटअप के लोग जीत के दोबारा आ जाए,
عمران خان صاحب اگلے کسی 8-10 سال کے پروجیکٹ میں نہیں ہیں. جس طرح عمران خان صاحب نے باقاعدہ پلاننگ کی تھی نا کہ وہ اگلے 8-10 سال 15 سال حکومت میں رہیں گے اور آرمی چیف بھی ان کا ہوگا, چیف جسٹس بھی ان کا ہوگا اور انہیں کو ہٹا نہیں سکے گا. تو یہ پلان انہوں نے بنایا تھا, لیکن قسمت نے یہ پلان جو ہے وہ بدل کے اس میں کچھ اور لوگوں کو فرائض سرانجام دے دیے. سیٹ اپ وہی ہے کہ آرمی, حکومت اور چیف جسٹس آنے والے وقتوں میں شاید ایک ہی پیج پر ہوں. تو پھر جو لوگ حکومت میں ہوں گے ان کو تو اسٹرینتھ ملے گی, وہ جیسے بھی ہوں گے. تو فوج ایک باقاعدہ اکانومی کے اندر اسٹیک ہولڈر بن گئی ہے, اور یہ خان صاحب کی مہربانی جڑے کسیٹ کے لے آ رہے ہیں. پچھلے 12-13 مہینے سے انہوں نے ملک کے اندر پولیٹیکل استحکام نہیں آنے دیا, جس کا نتیجہ آج یہ ہے. یعنی جو پوری دنیا کو کہہ رہا ہے باہر سے پیسے مت بھیجے, ان کو ریمنڈنس مت بھیجے, ان کے ساتھ یعنی وہ جو بانڈ خریدتا وہ مت خریدے, اور دنیا بھر میں شکایتیں لگا کے پاکستان میں حالات بڑے خراب ہیں. اب عمران خان یہ جو عدالتوں میں جاتے ہیں اور انہوں نے بالٹی پہنی ہوتی کالے رنگ کی, وہ ڈبہ جو فوڈ پانڈا والا ہے, اور پھر ساتھ وہ لوگ شیلڈیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ بظاہر وہ بتاتے ہیں جی میری جان کو خطرہ ہے, مجھے پروٹیکشن چاہیے, لیکن دراصل یہ روزانہ وہ تصویریں بناتے ہیں جو پوری دنیا کے اخبارات میں شائع ہوتی ہیں. دیکھیں کتنی یعنی دوسرے ملکوں کے لیے یا کسی بھی ملک کے لیے کتنا عجیب اور حیران کن ہوگا. ایز اے نیوز مین میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ایک تصویر میٹر کرتی ہے. مطلب مودی کل بالٹی پہن کے اگر سڑک پہ نکلے گا یا کسی عدالت میں جائے گا تو پاکستان کے کسی بھی اخبار کی فرنٹ پیج کی تصویر ہے یہ, اور پاکستان کے ٹیلی ویژن کی ایک ٹاپ سٹوری ہے یہ. تو عمران خان صاحب اس میں نیوسنس ویلیو کے لیے اپنے آپ کو یہ کرتے ہیں, پوری دنیا میں میسج دیتے ہیں کہ پاکستان میں حالات کتنے خراب ہیں کہ سابق وزیر اعظم کی جان کو خطرہ ہے, لوگ انہیں مارنے کے در پہ ہیں, اور تم انویسٹمنٹ کرنا آ رہے ہو. تو یہ سرمایہ کاروں کو روکنے کا پلان ہے. اب اس معاہدے کو آپ دیکھ لیں کہ اس میں دوست ملکوں کی یقین دہانی ہے. اب اس کی وجہ یہ کہ جنرل عاصم منیر چونکہ ان عرب ممالک میں ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور وہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں, تو فوج جو ہے وہ اپنی ذمہ داری بھی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرا رہی ہے. تو یقینی طور پر یہ 2 مہینے کے لیے نہیں ہے, یہ یقینی طور پر آنے والے وقتوں کے لیے ایک لانگ ٹرم معاشی پلان ہے, جو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کاؤنٹ کریں تو یہ 10 سالہ معاشی پلان بنایا گیا, اور 10 سال کے لیے پھر پلان بنانے والے اور اس پلان پر عمل کرنے والے یقینی طور پر جو چہرے ہوں گے وہ تبدیل نہیں ہوں گے. تو حاضر کل فرما رہے تھے کہ جناب ان کے پاس کوئی گیم پلان ہے تو مجھے بتائیں. تو گیم ہی لفظ رہنا, خاص صاحب کو گیم پلان چاہیے, ان کو اور کچھ آتا ہی نہیں. گیم پلان بتائیں جی, مجھے بتائیں بھی آپ کون ہیں. خاص صاحب اب پاکستان کی سیاست میں ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. وہ پبلکلی بہت پاپولر ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پاپولر لیڈر ہے, لیکن جو پاور پالیٹکس ہے اس میں ان کی جو واپسی ہے وہ ابھی دور دور تک نظر نہیں آتی. باقی اللہ کی مرضی ہے, کل کو حالات کیا سے کیا ہو جاتا ہے یہ نہیں پتا ہوتا. خاص ہم نے بھی کبھی نہیں سوچا سی کہ اچانک ان کو کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا جائے گا اور پھر وہ روتے پھریں گے, اور وہ شخص جو غرور, تکبر اور ایک اس کا استعارہ بنا ہوا تھا, جو کہتا تھا کسی کو NRO نہیں دوں گا, میں بات نہیں کروں گا, میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا, آج وہ ترلے منتوں پہ بھی آیا ہوا ہے اور سازشوں پہ بھی اترا ہوا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد کے لوگوں کا بہت خیال ہے.